بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ پہنچ کر شیب ابی طالب میں قیام کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے شعبان، رمضان، شوال اور ذیقعت میں مکہ رہائش رکھی اور بروز منگل 8 ذی الحجہ کو حج کا ارادہ کیا، مگر انہیں خبر مل گئی کہ اہل کوفہ اور یزید کی فوج ان کے قتل کے ارادے سے مکہ میں داخل ہو چکی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے حج کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے یہاں کوئی خون خرابہ ہو، اس لیے انہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور رات کو ہی مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں حضرت امام حسین علیہ السلام نے کچھ قبیلے کے سردار کو خطوط لکھے۔ کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی اس لیے اس کو اگلے حصے میں بیان کریں گے، پہلے روانگی سمیٹ لوں تاکہ آپ لوگ الجھ نہ جائیں اور اچھی طرح سمجھ سکیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ شریف سے روانہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے روانگی کے وقت اپنے آخری خطبے میں فرمایا، میں حج کے موقع پر خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو حاکم شام کی طرف سے اپنے احراموں میں تلواریں چھپائے میرے قتل کے لیے جوک در جوک مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ واللہ میں حسین اپنے قتل سے نہیں ڈرتا، مگر اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے قتل سے بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ حاکم مکہ عمرو بن سعید کے سواروں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ آگے بڑھ گئے۔ جب آپ مقام صفا پہنچے تو فزدق نامی شاعر ملا۔ آپ نے اس سے کوفہ والوں کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا، آپ علیہ السلام نے ایک باخبر شخص سے حال پوچھا ہے، اے امام عالی مقام، کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں اور قضائے الہی آسمان سے نازل ہوتی ہے، خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے سچ کہا، لیکن ہر بات اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہشوں کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر قضائے الہی ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس کی نیت میں خلوص اور اس کے دل میں پارسائی ہو۔ شاعر سے گفتگو کرنے کے بعد حضرت امام علیہ السلام علی مقام آگے بڑھے اور آپ کے بھانجے حضرت اون و محمد رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا خط لے کر آئے اور آپ علیہ السلام کو راستے میں مل کر خط پیش کیا۔ اس میں لکھا تھا، میں درخواست کرتا ہوں کہ میرا یہ خط ملتے ہی فوراً واپس آ جائیں، کیونکہ آپ علیہ السلام جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا مجھے اندیشہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ علیہ السلام ہلاک ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا اور دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام اہل ہدایت کے رہنما اور اہل ایمان کی امید ہیں۔ آپ علیہ السلام روانگی میں جلدی نہ کریں، اس خط کے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ والسلام۔ فرزندوں کے ہاتھ خط روانہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے حاکم مکہ عمرو بن سعید سے جا کر ملاقات کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے امان کا پروانہ اور ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا وعدہ تحریری طور پر حاصل کیا، اور حضرت امام عالی مقام کے مزید اطمینان کے لیے حاکم مکہ کے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ لے کر آپ کے پاس پہنچے۔ یحییٰ نے حاکم مکہ کا خط پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے پڑھا مگر واپس آنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ آپ کوفہ جانے پر اتنے بضد کیوں ہیں؟ حضرت امام علیہ السلام علی مقام نے فرمایا، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے مجھے اس خواب میں ایک حکم دیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا، خواہ وہ میرے مخالف ہوں یا موافق۔ ان لوگوں نے کہا، وہ خواب کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ خواب نہ اب تک میں نے کسی سے بیان کیا ہے اور نہ بیان کروں گا، یہاں تک کہ اپنے خدا سے جا ملوں۔ حضرت امام علیہ السلام علی مقام نے حاکم مکہ کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ جا سکے، لیکن اپنے دونوں صاحبزادوں اون و محمد کو آپ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود واپس ہو گئے۔ ادھر ابن زیاد کو اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام
کوفہ کی جانب بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے حسین بن امیر تمیمی کو آپ علیہ السلام کے روکنے پر مامور کیا۔ اس نے قادسیہ سے خفان، فتقتانہ اور جبل لال تک سواروں کو مقرر کر دیا کہ ایک تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی نقل و حرکت کی خبریں دم بدم اسے دیتے رہیں، دوسرے اہل کوفہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ قائم نہ رہے۔ اس انتظام کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ اس علاقے سے کوئی شخص باہر جا سکا اور نہ کوئی اندر آ سکا۔ شیخ مفید اپنی کتاب ارساحت میں لکھتے ہیں، جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بروز منگل 8 ذی الحج 60 ہجری کو کوفہ میں قیام کیا اور 9 ذی الحج کو شہید ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام بھی اسی روز مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لیے حضرت حسین علیہ السلام کا مکہ میں توقف 4 ماہ اور 4 دن بنتا ہے، کیونکہ 3 شعبان کو امام مکہ میں وارد ہوئے اور 8 ذی الحج کو مکہ سے باہر نکلے اور مکہ میں توقف کیا۔ اس طولانی مدت میں حجاز اور بصرہ کے لوگ بھی آپ علیہ السلام کے کارواں میں شامل ہو گئے۔ اب تھوڑا سا تعارف مسلم بن عقیل کا کرنا چاہوں گا۔ مسلم ابن عقیل حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بھائی حضرت عقیل ابن ابو طالب کے بیٹے تھے، یعنی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ واقعہ کربلا سے کچھ عرصہ پہلے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے تو کوفہ کے لوگوں نے حسین ابن علی کو خطوط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی اور دین کے لیے جان و مال تک کو قربان کرنے کا عہد و پیمان کیا۔ تو انہوں نے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہیں صورتحال مناسب لگی اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیج دیا کہ کوفہ آنے میں کوئی قباحت نہیں، مگر یہ سب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلانے کی ایک سازش تھی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ رقیہ جو غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھیں کے شوہر بھی تھے، اپنے 2 کمسن بیٹوں ابراہیم اور عبداللہ کے ساتھ کوفہ آئے تھے۔ جب کوفہ میں حالات مکمل بدل گئے، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو خط لکھا کہ یہاں نہ آئیں، یہاں کے حالات مکمل بدل چکے ہیں۔ مگر چونکہ امام حسین علیہ السلام روانہ ہو چکے تھے اور وہ جانتے تھے ان کی شہادت کربلا میں ہے، اس لیے وہ سفر جاری رکھے رہے۔ بعد میں یزید بن معاویہ نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا حکمران بنا کر بھیجا، جس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے شہید کروا دیا، اور یہ 9 ذی الحج کا دن عید قربان سے 1 دن پہلے تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو حارث کے گھر چھوڑا، مگر حارث وہ تھا جو انعام کی لالچ میں ان تینوں کو شہید کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ان بچوں کو دریائے فرات کے کنارے لے جا کر شہید کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے ان بچوں کی عمر 3 سال اور 7 سال تھی۔ کہیں پر لکھا ملتا ہے کہ ان بچوں کو اپنے باپ مسلم بن عقیل کی شہادت کے اگلے دن ہی شہید کر دیا گیا تھا، یعنی عید کے دن۔ کہیں لکھا ملتا ہے کہ 60 ہجری ذی الحج کو امیر مسلم کی شہادت کے کچھ دن بعد 12 ذی الحج کو ان کو شہید کر دیا گیا۔ کہیں یہ بھی ہے کہ ان کی شہادت کے ٹھیک 1 سال بعد 10 ذی الحج ہجری کو انہیں شہید کیا گیا۔ مزید واقعے کو مکمل دیکھنے کے لیے اگلی قسط کو دیکھنا ضروری ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر پہلے سے سبسکرائب ہیں تو بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے تاکہ اس سے آپ کو ہماری ہر اگلی اور نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو مل جائے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔